Point from Overseas. This is your host Misbah Azam and Ali Samantor. آج ہمارے ساتھ رادر ایک ایکچولی دو بہت اہم گیسٹ موجود ہیں. ایک تو جنہیں ہم عبدالقدیر بلوچ صاحب کہتے ہیں, جہاں اور آپ انہیں ماما قدیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے 3,500 کلومیٹر کی لانگ مارچ کی تھی اپنے ان دا سپورٹ آف مسنگ پرسنس, بلوچستان کے مسنگ پرسنس کی. اور ان کے ساتھ موجود ہیں فرزانہ مجید بلوچ. فرزانہ بہن کے بھائی ذاکر بلوچ جو ہیں وہ کافی دن سے مسنگ ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل رہا. اور ماما قدیر نے اپنے کسی انٹرویو میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب ان کے بیٹے جو کہ شہید کر دیے گئے بعد میں, جلیل صاحب, ان سے ایک دفعہ جب ان کی بات ہوئی ٹیلی فون پر تو انہوں نے بتایا, انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا تھا کہ ذاکر مجید جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. تو چلیے ہم یہ سب باتیں ماما قدیر سے پوچھتے ہیں. تو میں سب سے پہلے علی سے کہوں گا کہ علی آپ کچھ ماما سے سوال کیجیے. نہیں, میرے خیال میں جو ہے نا وہ آپ نے صحیح کا جو تعارف کرا دیا, اور یہ دونوں یہاں پر امریکہ بہت یعنی جد و جہد سے پہنچے ہیں, کیونکہ پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پہلے آنا چاہ رہے تھے پچھلے سال, اور پہلے اس کو اجازت نہیں, ان کو ہاں ECL میں ان کا نام تھا. تو سب سے پہلے تو ان کو جو ہے خوش آمدید اپنے شو میں. اور ان سے سوال یہ ہے کہ امریکہ آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا ماما قدیر؟ دیکھیں, امریکہ ہمارا مقصد آنے کا ہے کہ وہاں احتجاج کیے, پاکستان میں خصوصاً بلوچستان میں زیادہ تر لانگ مارچ بھی کیے, بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگائے. 2300 دن ہم بھوک ہڑتالی کیمپوں کو ہو گئے, کراچی, کوئٹہ, اسلام آباد, اور اس کے علاوہ اور بہت سے احتجاج کرتے رہے. لیکن وہاں ہمیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہر عدالت کا, ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا, لیکن ہمیں سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا. تو پچھلے سال ہم یہاں ورلڈ سندھی کانفرنس والوں نے ہمیں دعوت نامہ بھیجا تھا, جو کہ کل 4 مارچ کو ہمیں پورا سال ہو گیا. 4 مارچ کو ہم لوگ آ رہے تھے نیو یارک, امریکہ. تو انہوں نے ہمیں روک دیا, ایئرپورٹ سے آپ لوگ کر کے واپس بھیج دیا کہ آپ لوگوں کا نام ECL میں ہے, آپ لوگ نہیں جا سکتے ہیں. تو ہمیں واپس کر دیا. 3 گھنٹے ہمیں وہاں ذہنی ٹارچر ایئرپورٹ پہ دیکھے, اس کے بعد پھر ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا کہ آپ لوگ ابھی جائیں. تو ہم لوگ گئے سندھ ہائی کورٹ. سندھ ہائی کورٹ سے ہم 5-6 مہینے لڑتے رہے ان کے خلاف. آخر ہم نے اپنا کیس جیت لیا, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جو انہوں نے الزام لگایا تھا, وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. تو جج نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ بالکل ECL سے آپ کا نام خارج کر دیا جائے, اور آپ لوگ جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے تیاری پکڑی. 20 دسمبر کو ہم یہاں واشنگٹن پہنچ گئے. تو اس وقت سردیاں تھی وغیرہ, کچھ ایکٹیویٹیز اتنے نہیں ہوئے, اور آفیسز بھی بند تھے یہاں امریکہ والوں کے. ہماری ملاقات کسی سے نہیں ہوئی, اور اب اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے. صحیح. لیکن ماما قدیر یہ بتا دیجئے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر آ کے آپ کیا کریں گے کہ وہاں پر بلوچستان کی صورتحال بدل جائے گی؟ آخر کیا آپ کا ہدف ہے, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر؟ دیکھیں, ہمارا ہدف تو یہ ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو بتا دیں, کیونکہ بہت سے ادارے ہیں ان کو بلوچستان کے ظلم و ستم کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے ہم آ کے ان کے سامنے بیٹھ کے ہم ان کو پوری حقیقت سے آشنا کریں کہ بلوچستان میں اس وقت جو ہے نا 35,000 آدمی, ایکٹیوسٹ, سیاسی کارکن, طلبہ, ڈاکٹر, انجینئر, طلبہ تنظیموں کے سربراہ, یہ سارے لاپتہ کیے گئے ہیں, اور ان میں سے 8,000 آدمی کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں. تو یہ چیزیں ان کو معلوم نہیں ہے. ان کے بارے میں بھی ہم نے یہاں کافی اداروں سے ملے ہیں. ابھی جس طرح کل ساؤتھ ایشین تھنک ٹینک والوں سے ہماری بات ہوئی,
तो उनको भी तफसील से हमने बता दिया और उन्होंने बड़े गौर से सुना और इंतहाई अफसरदा हो गए और अफसोस कि पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है। तो ये हकीकत है कि हम आमने सामने उनको सब कुछ बता देंगे, फिर उनको हकीकत का मालूम होगा। नहीं, वो बात सही है, लेकिन फिर आखिर में अगर फर्ज करें उनको मालूम भी हो गया तो फिर क्या होगा कि फिर तो इंसानी हकूक का खिलाफ वर्जी करने का भी एक कानून है अक़वाम मुत्तहिदा में, जो कि जनेवा कन्वेंशन, जनेवा का जो चार्टर है उसके खिलाफ उस पे एक्शन भी ले सकते हैं। अमेरिका को हमने मसलन आप क्या चाहते हैं, क्या एक्शन जो है वो लिया जाए? मतलब एक पाकिस्तान एक आजाद एक अलग जो है मुल्क है, उसमें कोई दूसरा जो है सुन भी लिया, सबने आपकी बातें भी सुन ली, क्या वो आपके ख्याल में एक्शन लेंगे जिससे अचानक पाकिस्तान में सारे बलोचों को अगर जो है ना, सबसे पहले तो ये बात जो है ना वो आपने बताया कि 35,000 लोगों की फहरिस्त आपके पास है, इसके बारे में जो है सवाल किया जा सकता है क्योंकि ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो नंबर जो है काफी कम है, लेकिन आखिर क्या हो जाएगा कि जिससे कि अचानक फर्ज करें कि वो सारे लोग जो बंद हैं वो छुट के आ जाएंगे, आखिर क्या आप क्या हासिल करेंगे? इंसानी हकूक के हवाले से एक अदारा बना हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा में, जहाँ जो भी आज़ाद मुल्क हो इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ करेगा उस पर तो ज़रूर वो एक्शन लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी अक़वाम मुत्तहिदा का एक मेंबर है, उस पर ज़रूर ये सवाल उठाया जाएगा कि उस पर ये सवाल उठाया जाएगा कि आप यहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं। इस तरह तो आज़ाद मुल्क तो हर एक है, लेकिन बेमहार उश्तर बेमहार तो नहीं होंगे ना, उनके बाद भी तो कोई कंट्रोल है, उनके साथ वो तिजारती मुआहदा खत्म कर सकते हैं, उनको इमदाद नहीं दे सकते हैं, उनका इमदाद बंद कर सकते हैं, उन पे और कोई पाबंदी लगा सकते हैं। जिस तरह ईरान में कुछ किया था तो पूरी दुनिया ने उस पर पाबंदी लगा दी, तिजारत की पाबंदियाँ या कोई फौजी पाबंदियाँ, इस तरह की पाबंदियाँ पाकिस्तान पे भी लगाई जा सकती हैं कि आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ आके ये अपनी दास्तान उनको सुना चुके हैं और वो सुन चुके हैं और वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान से ये पूछ लेंगे कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मामा कदीर के जो है वो अभी आपने अपना एतमाद जो है वो जाहिर किया पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की हुकूमत पे, जबकि आपने जाके अपना मुकदमा पेश किया अदालत के अंदर कि आपका नाम ECL पे क्यों है, और आखिर में आपको बहरहाल वहाँ से इंसाफ मिला। तो फिर ये क्या बात है कि आप जो है वो एक तरफ तो आप पाकिस्तान से इंसाफ चाहते हैं और आपको जो है मिल भी जाता है, मगर दूसरी तरफ आप जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ हैं और आप आके जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इमदाद बंद हो, इसका क्या मतलब है? देखिए ना, हम पाकिस्तान के अदालतों को भी इस मामले में जाके देखा, सुप्रीम कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट भी गए और दूसरे इंसानी हकूक के अदारे हैं उनके पास भी गए। हम तो पाकिस्तानी वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अपने ही अदालत या पाकिस्तान के अपने ही लोग उनको नहीं मान रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारे बंदे पकड़े गए हैं वो बेशक कसूरवार हैं, लेकिन आपका एक आईन है, एक कानून है मुल्क का, उसके तहत आप उनको अदालतों में पेश करें, आप सुप्रीम कोर्ट पेश करें, आप उनको हाई कोर्ट में पेश करें, आप उनको इंसाफ के अदालतों में पेश करें। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको सजा दे, हमें बिल्कुल मंजूर है। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको आप ऐसे ही छोड़ दें, आप उनको अदालतों में पेश करें, आप उनको अदालतों में पेश करें, आप उनको मंजर आम पे लाएं। आपको क्या इख्तियार है, आप अपने कानून की आप खुद ही वायलेशन कर रहे हैं और खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप अपने आइन की, आप अपने कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, चाहे फौज हो, चाहे एजेंसीज हो, चाहे पाकिस्तानी दूसरे अदारे हों। देखिए ना, हम तो उनको मान रहे हैं, बिल्कुल सही, हाँ, लेकिन वो अपनी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
بالکل صحیح آپ کی بات, بالکل صحیح آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں ہونا یہی چاہیے کہ کسی کے اوپر شخص ہے کہ وہ تخریبی کارروائی میں ملوث ہے یا وہ ٹارگٹ کلر ہے, جیسا کہ خیال ہے کہ ان میں سے جو لوگ ہیں وہ غائب ہیں وہ تھے, ان کو یقیناً جو ہے عدالت میں پیش ہونا چاہیے. مگر آپ یہ بتائیے کہ کیا جو ہے پاکستانی اداروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس یہ لوگ ہیں؟ جی بالکل, اداروں نے اعتراف کیا ہے, اقرار کیا ہے, میڈیا پہ بھی آ چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں آفتاب شیرپا جو وزارت داخلہ تھا, وفاقی وزارت داخلہ, جب وہ مشرف کے ساتھ گوادر آئے تو وہاں انہوں نے اعلان کیا, یہ 2004 کی بات ہے, کہ ہمارے پاس 4000 بلوچ اس وقت لاپتہ کیے گئے ہیں, وہ ایجنسیز کے اداروں کے پاس ہیں. اس کے بعد باقی تو آپ چھوڑیں, ابھی آپ 2015 میں صوبائی حکومت کا وزارت داخلہ سرفراز بگٹی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی نومبر 2015 میں کہ 8000 بلوچ ہم اس سال میں اٹھائیں, 9 مہینے میں اٹھائیں, سال بھی پورا نہیں, 9 مہینے میں اٹھائیں. یہ تو انہوں نے خود اعتراف کیا ہوا ہے. اور یہ لوگ جو جا گئے ہیں اور مشرف کے دور میں کچھ ریاؤں کے آ بھی گئے ہیں, وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. جیسے پہلے بھی میں نے اپنے بیان میں کہا, اب بھی کہتا ہوں کہ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ذاکر مجید, ڈاکٹر دین محمد, اس وقت میرا بیٹا زندہ تھا, جلیل ریکی, ثنا سنگت زندہ تھا, ثنا سنگت, غفار بلوچ اور دوسرے نام انہوں نے ہزاروں لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئٹہ پولیس کیمپ میں موجود ہے, ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں. اس کے بعد انہی میں سے کچھ لوگوں کو شہید کر کے ان کی لاشیں پھینک دی, جس میں میرا لڑکا جلیل ریکی تھا, ثنا سنگت تھا, غفار لانگو تھا, سمیر رند بلوچ تھا. اس طرح ان کی لاشیں آئی اور باقی ابھی تک وہاں موجود ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, پچھلے گزرے ہوئے عید الضحیٰ کو میں ہمیشہ کوئٹہ میں کیمپ لگاتا ہوں, عید کے دن بھی, اور ریلی نکالتا ہوں. تو وہاں ایک بگٹی آیا, نام اس کا میں نہیں لیتا ہوں میڈیا پہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ذاکر کی بہن فرزانہ مجید کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ ادھر ہی ہے. میں نے کہا خیر ہے؟ کہتا میرا ابھی بھائی وہاں سے رہا ہو کے آ گیا ہے کلی کیمپ سے, تو ان کو میں بتا دوں کہ آپ کے بھائی کو ہم نے ذاکر مجید کو دیکھا ہے. تو یہ حالات ہمیں ابھی تازہ مل رہے ہیں. ابھی 1 سال کی بات ہے یا 6-7 مہینے کی بات ہے. اس طرح ہزاروں لوگ وہاں ابھی تک موجود ہیں. نہیں, مگر جو ہے اپنا ماما قدیر, کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ جو آدمی خود دیکھ کے آیا ہے وہ آ کے میڈیا پہ یہ بات کرے, بجائے اس کے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کسی اور سے جو ہے بات کی, تاکہ بالکل یہ بات واضح ہو جائے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی تک تو یعنی نہ کبھی آپ نے کہا کہ بھائی آفتاب شیرپاؤ نے جو ہے بیان دیا, اور جو ہے وہ میں نے بھی ہاں, لیکن کبھی بھی اس طرح کھل کے اعتراف نہیں کیا گیا ہے کہ صاحب ہاں ہماری تحویل میں یہ لوگ ہیں. تو وہ اگر اس طرح کے لوگ سامنے آئیں جو بتائیں کہ میں یہاں پر تھا اور میں نے فلانا کو وہاں پر دیکھا, تو ذرا بات دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گی. ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ماننے یہ تیار ہے, اگر ان کو اقوام متحدہ بلائیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل بلائیں, یا کوئی انسانی حقوق کا ادارہ, ہیومن رائٹس ایشین ہیومن واچ بلائے, یا دوسرے ادارے بلائیں, وہ کھل کے بات کریں. لیکن پاکستان کے سامنے وہ نہیں آئیں گے, وہ ڈرتے ہیں. ان کو جب چھوڑا جاتا ہے تو ایسا برین واش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے منہ سے کوئی لفظ نکلا تو آپ کا خیر نہیں ہے, آپ کے فیملی کا خیر نہیں ہے. وہ اس ڈر کی وجہ سے میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں, چوری چھپ کے ہمیں بتا دیتے ہیں. اگر میں اس کا بھی نام لوں کہ فلان آدمی ہے, تو رات کو اس کے گھر پہنچ جائیں گے اور پورا اس کو دوبارہ اٹھائیں گے اور اس کے فیملی کو بڑا نقصان دیں گے. تو اس لیے وہ کھل کے میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں.
अच्छा, लेकिन हमें ये भी तो नजर आता है कि लोग छुपते छुपाते जो है वहां से निकल जाते हैं और बाद में सियासी पनाह की दरख्वास्तें भी जो कबूल करते हैं, तो हमें ऐसे लोग क्यों नहीं मिलते जो है दूसरी जगहों के ऊपर की छुपते हुए निकल जाए वो और बाद में आगे बताएं कि भाई ये हो रहा है। ठीक है ना, छुपके वो कहाँ निकले? जैसे बांदा बूटी निकला वैसे जो है निकल जाए, पहले अफगानिस्तान जाए, वहां से कहीं और जाए, किसी तरीके से भी निकल के आ जाए। अफगानिस्तान जाने के लिए भी तो कोई जोर मांगता है, तो इस तरह अगर हजारों आदमी है आए हुए हैं, सब तो अफगानिस्तान या अमेरिका या यूरोप तो नहीं जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सारा काम हो रहा है ये जो है वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि 32 जो है जिले हैं, कहा जाता है कि ये मुश्किल से 5-6 अजला के अंदर ये काम हो रहा है। ये तो आखिर ये बाकी जगह पे क्यों नहीं कर रही, ये आपका ख्याल है? जो लोग भी कर रहे हैं उनको उठा रहे हैं, वो आखिर बाकी जगह पे क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, ये 28 बलोचिस्तान के 32 जिले हैं, 6 पश्तून के हैं, बाकी 28 जो है वो बलोचों के हैं। बलोच के 28 जिलों में, हर तहसील में, हर गली में ये हो रहा है, उठाया जा रहा है और लाशें मिल रही हैं। अभी खवातीनों को भी उठाया जा रहा है। ये 4-5 जिलों की बात नहीं, बल्कि पूरे बलोच एरिया में तुर्बत, मंद, तुम, कोमाजी, खुजदार, सूराब, कल्लाब, मस्तूम, बेसेमा। लेकिन ये बताइए कि ये खबरें जो आप बता रहे हैं, क्या ये अखबार में आई है? ये खबरें जो आप बता रहे हैं खवातीन, अखबार तो भरी हुई है सर, और पाकिस्तानी अखबारों को पढ़ के देख, कल परसों भी तो 3 लाशें गिरी हैं। नहीं, ये वाली खबर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, खवातीन का अगवा, क्या ये कहां पर आई है खबर? ये बोलन मठ से उठाया था। इनके लिए तो पूरा बलूचिस्तान, इवन कराची में एहतजाजें होती रही हैं। नहीं, मगर ये किस अखबार के अंदर ये खबर है, ताकि हम भी जरा उसको देखें कि ये जो है। और पाकिस्तान के अखबार देखें, हाँ, जंग में भी है, इंतखाब में भी है, और मशरिक अखबार में भी है। आप उस तारीख का अखबार देखें, आपको इंशाल्लाह ये चीजें नजर आएंगी। अच्छा, ये बता दीजिए, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपके ख्याल में ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जो है आपके ख्याल में पूरा पाकिस्तान जो है वो बलोचों के खिलाफ हो गया है? कुछ उनसे एक जानी दुश्मनी है? क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि बलोच जो है जब आते हैं दूसरी जगहों पे पाकिस्तान में, तो कोई मसला ही नहीं है, कराची में आके रहते हैं, और कराची में जारी बात है, कराची पहले बलोच शहर था, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। लियारी के इलाके के उन इलाकों में जो कि बाद में कराची में बने, वहां पर रहते हैं वो। इसी तरीके से अभी मेरे फेसबुक के ऊपर जो है वो आ रहा था कि बलोच कल्चरल डे लाहौर में कैसे मनाया गया, वो सब रहते हैं। तो फिर आखिर ये क्यों आपका ख्याल है कि बलोचों के खिलाफ कोई जो है साजिश हो रही है, या उनके खिलाफ जो है लोग जो है वो यानी कि उनकी जान के जो है दर पे हो गए? आखिर क्यों ख्याल है आपका ये? कि बलोच अपने हकूक की बात करते हैं, बलोच अपनी राइट्स की बात करते हैं, बलोच अपनी सरजमीन की बात करते हैं, बलोच अपनी वाग व इख्तियार की बात करते हैं, तो इसलिए उनको उठाया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, सवाए इस वक्त हुकूमत कर रहा है, फौज है, जो कुछ भी कर रहा है, एजेंसीज हैं, तो वो हमारे साथ आज तक बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये इतना तो इख्तियार था ना कि आपका नाम जो है ECL से हटा दिया। हाँ, ये कोर्ट ने हटा दिया। हाँ, नहीं तो कोर्ट तो है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कुछ है ना, कुछ मतलब हम लोग अब मूव तो कर रहे हैं एक डेमोक्रेट। ये जो आप जो बातें कर रहे हैं एस्टेब्लिश, ये तो हम सब इस चीजों से परेशान हैं कि वहां पे एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है फौज। हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, अब आर्टिकल्स लिखते हैं। अब हम थोड़ी देर बात करेंगे, हमारी बहन है फरजाना मजीद बलोच, उनसे पूछते हैं इनके भाई के बारे में। और अली, आप शुरू कीजिए, सवाल कीजिए। हाँ, नहीं, सवाल जो है वो मेरा इनसे फरजाना से यही है कि थोड़ा सा बताइए कि आपके भाई जो है वो किस तरीके से गायब हुए। गालबन 2008 की बात है ना, ये 2009। फरजाना, आप बताइए जरा हमें। भाई का नाम जाकिर मजीद बलोच है और वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद का सीनियर वाइस चेयरमैन था 2009 में। तो 8 जून
जून 2009 को वो जो है अपने तंजीमी उम्र के सिलसिले से वो क्वेटा से नोशकी, फिर नोशकी से फिर दोबारा क्वेटा, फिर जो है मस्तूम की तरफ चला गया। वहाँ पे अपने प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करने के बाद वो वापस क्वेटा की तरफ अपने दो दोस्तों के हमरा आ रहा हैदराबाद से और अपने भाई के साथ तो जो है वहाँ पे रास्ते में कुछ शाम के जो है 6-7 बजे थे, तो वहाँ पे जो है पहले से वो इंतकाल कर रहे थे और उन्होंने उन्हें रोका और जो है उनसे सवाल जवाब किए और जो है जो कुछ भी उनसे मांगा, फिर जबरदस्ती जो है जाकिर मजीद को, तीनों लड़कों को, जाकिर मजीद के साथ दोनों लड़कों को उठाकर जो है उन्होंने अपने वीगो गाड़ी में जो है जबरदस्ती उनको वहाँ पे रख दिया। फिर जो है 5 मिनट के अंदर दोनों लड़कों को फेंक दिया और जाकिर को जो है अपने साथ क्वेटा की तरफ लेकर गए। तो तब से जो है मेरे भाई का कोई हाल हवाल नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसी वक्त जब उसको इंटेलिजेंस वाले लेकर गए तो उसके दोस्तों ने जो है उसकी तंजीम को और उन सबको इत्तला कर दिया कि अभी जाकिर मजीद को इस तरह से जो है इंटेलिजेंस वाले उठाकर लेकर गए हैं। ये हवाल तो हमें मिल गया, लेकिन तब से वो लोग जो है मेरे भाई को नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे भाई ने कुछ भी किया है, अगर जो है वो मेरे भाई के जो है सियासत करने का अंदाज जो है पाकिस्तान को या पाकिस्तानी आर्मी को या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया, या उसकी जो है वो बातें उनको पसंद नहीं आई, या उसने जो कुछ भी जुर्म किया हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ था, तो कम से कम आप उसको जो है अदालत में लेकर आओ। इसके लिए मैं अपने भाई की बातचीत के लिए उसको जो है अदालत में पेश करने के लिए मैंने जो है हाई कोर्ट में पिटीशन राइट किया क्वेटा में। मैं जो है सैकड़ों हेयरिंग्स पर मैं गई हूँ, मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट भी मैं गई हूँ अपने भाई की बातचीत के लिए, हेयरिंग्स मैंने अटेंड किए वहाँ पर। मुझे जो है 7 साल का अरसा जो है यहाँ पे 6 साल गुजर गए, ये 7वां साल है। इस अरसे में जो है मैं आप लोग जो है पाकिस्तान में कहते हो कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी होती तो मुझे वहाँ पे जो है 7 दिन में सुन लिया जाता, 7 साल तक जो है मुझे इंतजार नहीं करवाया जाता, 7 साल तक जो है मेरे 7 साल जाया नहीं करवाए जाते। नहीं, बात बिल्कुल आपकी जो है सही है। अपना फरजाना मजीद जैसे कि मतलब इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वहाँ पर इस तरीके से लोगों को बगैर किसी इल्ज़ाम के जो है उठाया जाए और अदालत में जो है ना पेश किया जाए। लेकिन जो है वो अक्सर बेशतर जो है कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि जैसे कि पाकिस्तान की रियासत बलोचों के खिलाफ हो गई है। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि आपके साथ, आपके भाई के साथ जो 2 बाकी लोग थे उनको छोड़ दिया गया, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कुछ यानी कि ठीक है बहुत गलत है वो, उसके बावजूद कुछ है सिलसिला ऐसा कि कुछ खास लोग हैं जिनके पीछे जो है वो आप कह रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसी, जारी बात है कि वो हमारे पास तो वो सबूत मौजूद नहीं है कि जो है वो उन्होंने उठाया, लेकिन कुछ खास लोग जो है वो निशाने के ऊपर हैं। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए एविडेंस तो कुछ लड़के हैं, वो तो बता रहे हैं, वो तो जो है मीडिया के सामने भी बता चुके हैं और जो है कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक वो आ चुके हैं, इंटरनेशनल इदारों तक वो मेरे साथ आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी वाले तो उसको उठा कर लेकर गया। हाँ, अगर अभी आप बात करते हो तो आप कह रहे हो कि कुछ उसको आप मखसूस शख्स करार दे रहे हो कि जाकिर ने कुछ ऐसा किया होगा कि इंटेलिजेंस वाले उसको उठा कर लेकर गए मुल्क में, वहाँ पे पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में। तो आप जो है डेमोक्रेसी की बात करते हो तो आप जो है उसको अदालत में लेकर आओ और बोलो कि जाकिर मजीद ने ये किया है, इसलिए जो है हम इसको जो है इस पर कोर्ट मार्शल करेंगे या जो इसको हम जेल में बंद करेंगे, इतना साल हम उसको जेल में रखेंगे, ये उसकी सजा है। 7 सालों में तो किसी ने मुझे ऐसे नहीं कहा, फिर आप कैसे कहते हो कि जो है वो मखसूस लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ किया है तो सामने लेकर आओ ना उससे। अच्छा ये बताइए कि आपका ताल्लुक गालबन खुशदार से है फरजाना? जी, मेरा ताल्लुक जो है खुशदार से है और मैं रहती हूँ खुशदार में। मैंने जो है अपनी तालीम भी खुशदार से हासिल किया, अपना जो है प्राइमरी से लेकर बैचलर तक, उसके बाद मैं क्वेटा में पढ़ने गई और मेरा आबाई इलाका जो है नाल है और बाकी जो है ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो है वहीं पर खुशदार में जो कॉलेज है वो आप उनको जानती हैं, किसी आदमी को जिसका नाम आशिक उस्मान था? जी, आशिक उस्मान तो मेरे प्रिंसिपल थे, मैं आशिक उस्मान के साथ पढ़ी हूँ। मैंने जो है मेरा प्राइमरी से लेकर जो है कॉलेज तक मैं
بالکل. اور عاشق عثمان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ جس طریقے سے وہاں پر شروع ہوئی ہے ایتھنک کلینزنگ بلوچ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں, اس کا شکار جو ہے خود عاشق عثمان بھی ہوئے, ان کو جو ہے وہ گولی ماری گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں, ٹارگٹ کلرز ہیں, جو چن چن کے پنجابیوں کو اور مہاجروں کو, اردو بولنے والے لوگوں کو جو ہے مار رہے ہیں. کیا آپ کو اس سے اختلاف ہے؟ دیکھیں عاشق عثمان میرے استاد رہ چکے ہیں, میں اس وقت بھی اس کا بہت زیادہ احترام کرتی تھی اور میں ابھی تک بھی اس کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے پڑھائی ہے, میں پڑھائی کیا ان کے ساتھ. اور جس وقت جس دوران جو ہے سر عاشق عثمان صاحب جب مارے گئے تو اس دوران میں کوئٹہ میں پڑھتی تھی, اور جو ہے میرا بھائی اسی دوران میرا بھائی ذاکر مجید بھی لاپتہ تھا. تو رہی جو ہے ٹارگٹ کی بات, ٹارگٹ کہ پنجابیوں کو وہاں پہ مارتے ہیں یا جو ہے مہاجروں کو وہاں پہ مارتے ہیں, اس بات سے جو ہے آپ میرا تو اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اختلاف جو ہے اپنی جگہ پر ہے, اور انسانی جہاں پر بھی ہو انسانی جو ہے انسان کے جو حقوق ہیں ان کو جو ہے مد نظر رکھا جائے. لیکن جو ہے اسی طرح بلوچوں کو بھی تو جو ہے بلوچوں کے ساتھ بھی تو اس طرح ہو رہا ہے, اس طرح جو ہے بلوچوں کو بھی حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں, ان کو بھی جو ہے ایسے پتھر کے زمانے میں دھکیلا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی تو یہ سب چیزیں دیکھیں. باقی یہ نہیں, بات آپ کی بالکل صحیح ہے. میں تو صرف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ فرزانہ مجید, یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ انسانی حقوق کی علمبردار ہیں, آپ انسانی حقوق چاہتی ہیں سب کے لیے, کہ آپ چاہتی ہیں کہ بلوچوں کے لیے بھی انسانی حقوق, سب جو ہے انسان ہیں. لیکن ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کی جو ہے واقعات اس طرح ہوتے ہیں جس میں پنجابی اور مہاجروں کو مارا جاتا ہے, کیونکہ ایک عرصے میں بہت مارا گیا, تو آپ نے کیوں اٹھ کے جو ہے احتجاج نہیں کیا ان لوگوں کے خلاف؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی برامداغ بگٹی تم کس طرح کے ذلیل انسان ہو کہ تمہارے جو نیچے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر اپنے استادوں کو, جو استاد جو ہے وہ اپنے باپ کے برابر ہوتا ہے, اس کو جو ہے تم مارتے ہو, تو کیوں جو ہے آپ لوگوں نے اس وقت احتجاج نہیں کیا؟ اس وقت آپ کے انسانی حقوق کی علمبرداری کیوں خاموش رہی؟ دیکھیں برامداغ بگٹی بہت ہی معصوم انسان ہے. برامداغ بگٹی کا جو ہے وہ اپنے والد اس کے اپنے والد میرے والد کی طرح ان کے ساتھ بھی اسیسینیشن ہوئے. اس کے علاوہ جب برامداغ کے جو ہے دادا کو جس طرح سے جو ہے فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے سب کے سامنے ٹارگٹ کیا, وہاں پہ پنجاب میں جو مارے گئے میں بھی ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے ٹارگٹ کیا ہوگا. ابھی تک کسی پر ایسا ثبوت تو نہیں آیا کہ فلانے نے برامداغ نے آ کر جو ہے عاشق عثمان پر سر عاشق عثمان پر حملہ کر دیا یا فلانے پر اس کا حملہ کر دیا. اس کے تو ابھی تک ثبوت بھی نہیں ہے. نہیں, اس کا ثبوت ہے. فرزانہ جو ہے ہر دفعہ جو ہے جب کبھی استاد مارا گیا, چاہے وہ جو ہے اس کے بعد پھر یہ بٹ صاحب بھی مارے گئے اسی خزدار کے اندر, اس کے بعد جو ہے ناظمہ طالب جو ہے ماری گئی, ہر دفعہ بی ایل اے نے یا کسی اسی طرح کے گروہ نے اعتراف کیا, فون کر کے کہا کہ ہاں ہم نے مارا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ جب خود یہ سلسلہ شروع کر دیا نا, آپ لوگوں نے خود اکبر خان بگٹی کو جو ہے وہاں پہ مار دیا, اور وہاں پہ یہ جو جنگیں یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی, یہ خانہ جنگی یہ پاکستان کی آرمی اور اسٹیبلشمنٹ نے خود پیدا کر دی ہے. یہ لڑائیاں ہوتی رہی, لوگوں کو جو ہے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہی, ابھی تک جاری ہے, اور جو ہے معصوم جانوں کا بھی ازالہ نقصان ہو گیا وہاں پر. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ جو ہے وہ بگٹی صاحب جو ہے وہ بھاگ کے چلے گئے تھے پہاڑوں کے اندر, اور وہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں موجود تھے, اور فوج کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے معاملہ ہوا, ان کو ہلاک کیا گیا, چنانچہ اب جو ہے چن چن کے مارا جائے بلوچ علاقوں سے جو ہے پنجابیوں اور مہاجروں کو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, بلوچ وہاں پہ جو ہے پنجابیوں کو کسی نے نہیں مارا ہے. آج بھی جو ہے کوئٹہ میں آپ جا کر دیکھیں, آپ کو جو ہے جتنے بلوچ رہتے ہیں وہاں پر اتنے آپ کو پنجابی ملیں گے وہاں پہ. آج بھی جو ہے وہاں پر جو پنجابی ہمارے وہاں پہ جو پوسٹ پر تھے بلوچستان کے جن بھی علاقوں پہ, وہ لوگ ان کو جو ہے وہاں سے ابھی تک بھی ان کو جو ہے اور ان کے جو پوسٹ وہ ابھی تک ہیں, اور وہ جو ہے ایک یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا وہاں پر بلوچوں پر مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا, وہ خود وہاں سے نکل گئے. اور یہ جو آپسی جو ہے لڑائی کی یہ پتہ نہیں کہاں سے اسٹارٹ ہو گیا, اور ہم لوگ خود بھی جو ہے اس ظلم کے شکار تھے, ہم لوگ خود بھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. وہ کیا کہہ رہی ہیں نا, مطلب وہ کنڈیم کرتے ہیں. نہیں, آپ پوچھیے. نہیں, میں صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب جو ہے آپ کا کیا
آپ نے پاکستان میں دروازے کھٹکھٹائے عدالتوں کے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے. اب آپ کیا جو ہے کوشش ہے کہ کس طریقے سے، ایک تو پہلے یہ کہ کیا آپ کو امید ہے، اور امید ہونی چاہیے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، یہ تو اب آپ اس کے لیے کیا کام کر رہی ہیں، کیا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے یا ہم کیا کریں اس کے لیے؟ میری جو ہے امیدیں زندہ ہیں، اور میں جو ہے ایک مظلوم بہن ہوں، اور جو ہے میں جس طرح سے جو ہے میرے ساتھ جس طرح سے ظلم ہوا اور جس طرح سے مجھے جو ہے پاکستان میں نظر انداز کیا گیا، تو میں نہیں چاہتی کہ آگے اس طرح جو ہے کسی کے ساتھ اس طرح ہو اور جو ہے ان کو جو ہے اس طرح سے نظر انداز کیا جائے. لیکن وہ سب اپنی جگہ پر ہے. میری جو جدوجہد ہے میرے بھائی کے لیے، میرے بھائی کے ساتھ ساتھ جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کے جو ہے لوگوں کی بازیابی کے لیے. تو بلوچستان میں، پاکستان میں جو ہے جس طرح سے میں نے ان کے لیے جدوجہد کی، جس طرح میں نے اپنا سارا وقت وہاں پہ جو ہے لگا دیا، آج اس حد تک میں پہنچ گئی. لیکن پھر بھی جو ہے وہاں پر مجھے انہوں نے نہیں سنا. اب میں جو ہے یہاں پر آئی ہوں یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، تو یہاں پہ جو انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں، یا یہاں پر جو ڈیموکریٹس ہیں، یا یہاں پر جو ہے یہاں کے جو لوگ ہیں جو ہے انسانی حقوق کے جو ہے متعلق جانتے ہیں، انسانی حقوق کے جو خصوصیات کو جانتے ہیں، اور خاص کر یہاں پہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، باقی جو ممالک کے لوگ ہیں یا پاکستان کے جو اپنے لوگ جو خود کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، وہ جو ہے میری آواز بنے. میرے بھائی ذاکر مجید سمیت جو ہزاروں وہاں پہ بلوچ نوجوان اس وقت لاپتہ ہیں، ان کی بازیابی کے لیے میرا ساتھ دیں اور ان کو جو ہے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو جائیں اور مجھے بھی کامیاب کریں. کوئی اور سوال آپ میرے پاس تو کوئی آخری سوال نہیں کرنا چاہوں گا. آخری سوال جو ہے یہ ہمارے ایک دوست نے جو ہے سوال یہ بھیجا تھا، وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ہے کہنا یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو عموماً پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت ہی ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر کہ عورتیں بہت پیچھے رہتی ہیں، اور خاص طور سے اس میں بلوچ معاشرے کے اندر. تو سوال یہ تھا کہ جو ہے وہ یعنی کہ آپ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ جیسے جا رہی ہیں مختلف جگہوں پہ، تو اس میں جو ہے وہ آپ کو کس طرح کی جو ہے سپورٹ حاصل ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور جو ہے یہ آپ آئی ہوئی ہیں یہاں پر اکیلے تنہا ایک طریقے سے ایک لڑکی. تو وہ جو ہے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ کیسا بلوچ معاشرے میں کہ وہ تبدیلی آ رہی ہے اس طرح کی، کہ جس میں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ خواتین جو ہے وہ آسانی سے سفر کر سکیں گی. معاشرے میں جو ہے اتنی زیادہ سختی نہیں ہے جتنا جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ہاں اپنے جو ہے اپنے بچوں کا، اپنے بچیوں کا، اپنے جو ہے فیملیز کا ظاہر بات ہے کوئی خیال رکھتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہو جائے، کہیں سے لوگ مٹک نہیں جائے، وہ الگ بات ہے. لیکن میں جو ہے ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے جو ہے میرا تعلق ہے. میرے والد صاحب عبدالمجید بھی سے جو وہ خود بھی جو ہے 90s میں ان کا اسیسینیشن ہوا تھا. وہ ان کا تعلق جو ہے BNM سے تھا، اور BNM کے جو ہے خاصے وہ خاص کارکن تھے، رہنما تھے بلکہ وہ BNM کے. تو والدہ بھی جو ہے ان پولیٹیکل چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ میرے والد صاحب ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. بدقسمتی سے میں بہت زیادہ شوقی تھی جب جو ہے میرے والد صاحب کا قتل ہوا، لیکن جو ہے میں میری والدہ نے جو ہے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا اور جو ہے ہم لوگوں کو اس میں بہادر بنا دیا. ظاہر ہے وہ تو والدہ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہم ان سے دور ہو جائیں، لیکن وہاں پہ جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے ہمیں نہیں سنا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی مجبور ہے، وہ مجھے روک بھی نہیں سکتی اور میں رک بھی نہیں سکتی. لہٰذا جو ہے یہ جو سلسلہ ہے، بس اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے ان کا جو ہے میں خود سامنا کرتے ہوئے آ رہی ہوں. اچھا یہ سوال جو ہے ہم نے پوچھا تھا، کیا آپ دوبارہ سے کہیے؟ بولیے فرزانہ. اچھا نہیں کچھ فرزانہ، صرف آپ سے یہ سوال جو کہ ماما قدیر سے بھی پوچھا گیا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، آپ کے خیال میں یہاں پر آنے سے کیا ہو جائے گا ایسا کہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا؟ وہ کیا چیز ہوگی، آپ کیا کریں گی یہاں پر؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ ایک بہت ایک تو آپ اس کو جو ہے پاورفل ملک ہے. صرف یہ ملک نہیں کہ آپ لوگوں نے ایسے پکڑا ہوا ہے کہ بس جو ہے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور بس یہاں سے جو ہے ایسے پتہ نہیں وہاں پہ کیا کچھ ہوگا. یہ ہماری جدوجہد کا سلسلہ ہے. ہم لوگ جو ہے پہلے بلوچستان میں سے
پھر بلوچستان سے جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، پھر پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہم نے ایک ایسا میجر پروٹیسٹ، ایک ایسا میجر میسو ڈیمانسٹریشن دیا کہ اس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں. ہاں یہاں پر جو ہے انسانی حقوق کے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ جو ہے روٹس ہیں انسانی حقوق کے اداروں کی. ہم لوگوں کے لیے جو ہے بہت اچھا موقع ہے اپنے جو ہے حقوق کی بات کرنے کا، اور اپنے جو ہے ہمارے جو مشکلات ہیں اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہم لوگ جو ہے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو بتاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ان بلوچوں کو آپ کیسے جواب دیں گی؟ میں ایک فورم کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ جو ہے یہ بھی ایک طریقہ ہو گیا ہے کسی طرح امریکہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کا یا وہاں سے جو ہے نکلنے کا، کہ یہ تو اس طریقے سے ایک ہمارے بلوچ بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ ناراض تھے کافی کہ لوگ جو ہے وہ اپنا ایک طریقے سے ایک ترقی یافتہ ملک میں، ظاہر بات ہے کہ وہ پاکستان ایک نہایت غیر ترقی یافتہ ملک ہے، اس سے نکل کے جو ہے کہیں بھی پہنچنا چاہتے ہیں، اس کو اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں اس کام کو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نوجوانوں کو ان کی جو لاشیں ملی ہیں، وہ نوجوان سب پڑھے لکھے تھے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. ان میں جو ہے ڈاکٹر بھی تھے، ان میں جو ہے جنہوں نے جو ہے کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے، مختلف انجینئر تھے، مختلف جو ہے تعلیمی جو وہاں کے جو کیٹیگریز ہیں یا جو ہے وہ کلاسز ہیں ان کا تعلق تھا. تو وہ بھی جو ہے آپ ان کو بھی اسی طرح کہو گے کہ انہوں نے جو ہے یہ جدوجہد اس لیے کی تھی کہ وہ لوگ جو ہے باہر کسی ترقی یافتہ ملک میں جائیں؟ نہیں، ایسے ممالک میں آنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. ہم نے جو ہے ہم یہاں پر اگر آئے ہیں تو ایک جو ہے جدوجہد کی جو ہے کڑی سے اسی راستے سے جو ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ہم اپنی جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہ آپ اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہاں پر جو جدوجہد ہوئی ہے، جو لوگوں کی جو جانے گئی ہیں وہ انہوں نے جو ہے اس کے لیے نہیں، ان لوگوں نے جو ہے ان کی جانے گئی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے؟ وہ شہید ہوئے ہیں. وہ نہیں ان کے مرنے کے بارے میں نہیں کہا جا رہا. میں تو ایک فورم پہ پڑھ رہا تھا کہ ان کے مرنے سے ایک جو بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں ان سے جو ہے بعض لوگ یہ ایک فائدہ اس کا اٹھا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے ملک سے باہر کہیں چلے جائیں گے. یہ بالکل یہاں پہ تو بلوچ ہے ہی نہیں. اگر یہاں پہ تو آپ لوگ دیکھیں تو 4-5 لاکھ کی تعداد میں تو جو ہے پاکستان کے باقی جو ایریاز ہیں، پنجاب سے یا باقی ایریا سے وہ لوگ یہاں پر میں تو دیکھ رہی ہوں امریکہ میں نہیں، یہاں پہ تو زیادہ سے زیادہ 4-5 بلوچ ہیں. یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اسی طرح جو یو کے کی بات ہے وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے 15 اس طرح مختلف جو ہے یو کے کی مختلف علاقوں میں وہ اسٹیٹ سے آپ لوگوں کو کوئی جو ہے 15-20 کے حساب سے اس طرح کے لوگ ملیں گے. بلوچ لوگ تو ابھی تک باہر کہاں آئے ہوئے ہیں. پاکستان کے باقی جو لوگ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. کیا وہ بھی اسی طرح کر کے اسی طرح اپنی آواز اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے کیا وہ تو اس سلسلے کی کڑی نہیں ہے؟ وہ لوگ تو سب اپنے طریقوں سے ہوئے ہیں. بلوچوں کو بھی کسی نے کوئی جو ہے اسٹوڈنٹ رہا ہے یا جو ہے جن کے جو کوئی نہ کوئی ان کا کسی لوگوں کا جو ہے یہاں پہ تعلق رہا ہے یا کسی کے جو ہے فیملیز میں سے کوئی ہے تو کسی کو موقع ملتا ہے تو آ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو ہے وہ نہیں آپ سے پوچھی گئی. آپ جو ہے جیسے عبد القادر بلوچ ہیں، اتنے بڑے عہدے پہ ہیں فوج میں، آپ ان سے جا کے کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ لوگ کس سے بات کرتے؟ عبد القادر بلوچ سے. آپ کم سے کم عبد القادر بلوچ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے میرے بھائی، وہ صرف بہت بڑے عہدے پر ہے. ایک طرف تو فرزانہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کو پاکستان کے اداروں پہ اس لیے اعتماد نہیں ہے کیونکہ وہاں پر سارا کچھ اختیار فوج کے پاس ہے. تو فوج میں آخر عبد القادر بلوچ بھی تو ہیں جو کہ چلے آپ کسی پہ پنجابی فوجی پہ آپ کو اعتراض ہو تو عبد القادر بلوچ کو تو آپ اپنا مانیں، ان سے تو جا کے بات کریں. آپ دیکھیں عبد القادر بلوچ تو جو ہے اگر میرے ہوتے تو وہ خود میرے لیے وہاں پر بات کرتے. وہ کہتے کہ میری بہن اور میری جو ہے بیٹی اپنے بھائی کے لیے اس طرح سے در بدر ایسا ہو کر بیٹھی ہیں، ان کو آپ سنیں اور جلد سے جلد اس کے بھائی کو جو ہے اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اسے کورٹ میں لائے. اس کا مطلب ہے جو ہے عبد القادر جسٹ ایک عہدے پر ہے اور اس کو وہاں پہ کوئی سنتا نہیں ہے. اختیارات جو ہیں وہ جو روٹس ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. عبد القادر تو جسٹ بلوچستان سے نہیں. تو مگر یہ تو بات کچھ تھوڑا سا تضاد ہو گیا کیونکہ ابھی آپ نے جو ہے نا یہ کہا کہ بھائی اصل اختیار جو ہے فوج کے پاس ہے. تو کیا آپ کے خیال میں فوج میں بھی یہ درجہ بندی ہے
کہ اگر بلوچ آدمی ہے تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے, اگر پنجابی ہے تو اس کے پاس ہے اختیار. نہیں, فوج کی جو ہے درجہ بندی کی بات نہیں ہے نا, وہاں پہ جو ہے صرف عبد القادر ایک بلوچ, وہ تو جو ہے وہاں پہ فوج کا سربراہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی اسے سنے گا. ہر کوئی وہاں پہ جو بڑے بڑے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ تو وہی کرتے ہیں. میں بھی جنرل قادر ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو بتائے کہ بھئی اس کے مسئلے کو حل کریں, لیکن جو اس کو کوئی نہیں سنے. آپ کو کیا پتا؟ بہتر. میرے خیال میں آپ کو کافی وقت لے لیا جو ہے. فرزانہ, ایک دفعہ پھر آپ کا جو ہے اور ماما قدیر کا بہت شکریہ. تو خواتین حضرات, آپ نے سنا فرزانہ مجید صاحبہ کو اور ماما قدیر صاحب کو, اور آپ کا اپنا ویو ہوگا اس پہ. تو ذرا سا علی, کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کیسا لگا آپ کو؟ نہیں, اچھا ان کے ساتھ جو ہے پروگرام ہوا, اور اچھی بات یہ ہوئی کہ بہت ساری باتیں جو پتہ نہیں کیوں پاکستانی میڈیا پہ نہیں ہوتی ہیں وہ جو ہے کی گئی, دل کی بات کی گئی. اس میں کچھ تھوڑی سی مجھے ایک آدھ جگہ پہ غلط بیانی نظر آئی. تو اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایجنسیز والے لے کے گئے ہیں, تو ایک بڑا انٹرسٹنگ میں انٹرویو ان کا سن رہا تھا ماما قدیر کا کچھ عرصے پہلے, جس میں انہوں نے اپنے بیٹے جلیل کے بارے میں یہ بتایا کہ آفٹر ایبڈکشن, جب ان کو کڈنیپ کیا گیا ایلیجڈلی ایجنسیز کی طرف سے, تو انہوں نے ایک دفعہ میسج ان کو یہ دلوایا کہ انہیں 1000 روپے چاہیے. تو ماما قدیر نے یہ بتایا کہ بھئی ہم نے انہیں 1000 روپے بھجوائے کسی طرح سے فلاں فلاں اکاؤنٹ پر, if I remember correctly. اور پھر اس کے بعد جب ان کا فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں بھئی میں تو ایجنسیز کی تحویل میں ہوں, میرے ساتھ یہ سارے جو لوگ, کچھ لوگوں کا نام بھی انہوں نے لیا, وہ سب ہیں موجود, اور یہ ہے کہ ان کو کوئی رینسم اگر مانگیں تو آپ مت دیجیے گا, اور اس طرح سے. تو کوشچن ہے کہ دماغ میں آتا ہے کہ اگر ایجنسی نے ان کو لے گئی ہے, ان کو ٹارچر کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, تو انہوں نے ان کو اس کی بھی اجازت دی کہ آپ 1000 روپے لے لیں, اس کو اس کی بھی اجازت دی کہ آپ بات کر کے بتائیں کہ بھئی رینسم نہ دو, تو کچھ بات میری وہ سمجھ نہیں. دوسرا جو میری آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ آپ مطلب خود سوچئے کہ, اور ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو سمجھیں گے, اور ایون ہمارے ہندوستانی دوست بھی اگر تھوڑا سا باعث کو اپنی گرا کے سوچیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھیے ان کی ہر گریوینس سے ہمارا بھی دل دکھتا ہے, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ایگزیجریٹڈ ہو, مگر مسئلہ جو سارا یہ ہے, جب وہ ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے, وہاں ہم نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے. یہ بات بالکل جو ہے صحیح کہہ رہے ہیں, اور جو ہے ہمیں مستقل سننے میں آتا ہے کہ بلوچستان کی آزادی. تو بھائی آج کا جو بلوچستان ہے, جو پاکستان کا صوبہ ہے, اس میں بمشکل 50% لوگ جو ہے وہ اب بلوچ ہیں وہ, اور ان کے اندر بھی جو ہے اور طرح کے لوگ ہیں جو کہ مختلف زبانیں بولتے ہیں, سندھی بھی ہیں, اور جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہاں پر سرائکی بھی بولتے ہیں, اور ایسے بھی بلوچ ہیں جو کہ خود حکومت کے اندر شامل بھی ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ چاہتے تو یہ ہیں, کہ خواہش تو یہ ہے کہ کسی طرح پورے کے پورے بلوچ جو ہے وہ پاکستانی جو ہے جو ریاست ہے اس کے خلاف ہو جائے. ایسا ابھی تک ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا ہے, لیکن ان کی جو ہے خواہش ہمیں جو ہے اس قسم کی جو ہے نظر آتی ہے. ہاں, تو بہت شکریہ آپ کا علی, اور بہت شکریہ ماما قدیر کا اور محترمہ فرزانہ مجید صاحبہ کا. انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا, اپنا قیمتی وقت نکالا. خواتین حضرات, میرے پاس اور کوئی کامنٹ نہیں ہے اس پہ کرنے کا. آپ ماما قدیر کو اور فرزانہ کو سنا, ہم لوگوں کے کامنٹ سنیں, آپ کی اپنی مرضی, آپ جس طرح سے اس کو سمجھیں, جس طرح سے انالائز کریں, یہ آپ کے اوپر ہے. ہمیں پھر آپ اجازت دیجئے مجھے اور علی کو, پھر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.